الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے جس نے اپنے لیے جالے سے گھر بنایا، اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور ترین گھر ہوا کرتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لوگ اگر اس حقیقت کو جان لیتے تو وہ بت پرستی سے باز آ جاتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو لوگ بے جان پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے. مکڑی اپنے لیے جالے سے گھر بناتی ہے، لیکن اس کا گھر کسی کام کا نہیں ہوتا. تو جو حال مکڑی کے جالے کا ہے اور اس کے جالے سے بنے ہوئے گھر کا ہے، وہی حال غیر اللہ کی بندگی کا ہے کہ غیر اللہ کی بندگی نہ ان کے لیے دنیا میں نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں ان کے کسی کام کی ثابت ہو سکتی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی بندگی کو مکڑی سے تشبیہ دی ہے، اور غیر اللہ کی بندگی کرنے والوں کو مکڑی سے تشبیہ دی. اس تشبیہ کے اسرار و رموز کیا ہو سکتے ہیں، وہ آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہیں جو حشرات الارض کے نام پر جن کے نام رکھے گئے ہیں. مثال کے طور پہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النمل ہے. ان صورتوں میں آپ غور کیجئے، النحل جمع کا صیغہ ہے، اسی طریقے سے النمل بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں العنکبوت یہ صیغہ واحد ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ العنکبوت یہ صیغہ واحد ہے اور النمل اور النحل یہ صیغہ جمع ہیں؟ العناکب سورت کا نام کیوں نہیں رکھا گیا جس طریقے سے کہ النحل والنمل رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونٹیاں جو زندگی گزارتی ہیں ان کی زندگی اجتماعی ہوتی ہے. اسی طریقے سے شہد کی مکھیوں کی زندگی بھی ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے. تو رب کائنات نے سورۃ النمل نام رکھا، سورۃ النحل نام رکھا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، جس سے اس بات کی طرف واضح اشارہ مل جاتا ہے کہ ان کی زندگی اجتماعی زندگی ہوتی ہے. جبکہ سورۃ العنکبوت کا نام العنکبوت صیغہ واحد سے رکھا گیا، اس لیے کہ مکڑی اجتماعی زندگی نہیں گزارتی، بلکہ مکڑی تو انفرادی زندگی گزارتی ہے. تو یہاں پر صیغہ واحد سے ایک خاص راز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ مکڑی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ انفرادی زندگی ہوتی ہے، اجتماعی زندگی نہیں ہوتی. آگے فرمایا اتخذت بیتا. اتخذت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور العنکبوت جس طریقے سے مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اسی طریقے سے مؤنث کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جب ہمیں یہ امتیاز کرنا ہو کہ نر مکڑی ہے یا مادہ مکڑی ہے، تو عربی میں اس کے لیے ذکر العنکبوت یا انثی العنکبوت کہتے ہیں. قرآن پاک نے اتخذت بیتا کہا، اتخذ بیتا نہیں کہا. آخر کیا وجہ ہے کہ صیغہ مؤنث لایا گیا، صیغہ مذکر کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہوا؟ جب آپ مکڑیوں کے بارے میں غور کریں گے، اور آج جب کہ دنیا ترقی کر چکی ہے اور حشرات الارض کے سلسلے میں کافی تحقیقات دنیا کے سامنے آ چکی ہے، تو مکڑی کے بارے میں بھی تحقیق ہوئی اور مکڑی کے جالے سے بننے والے گھر کے بارے میں بھی تحقیق ہوئی. تو یہ بات سامنے آئی کہ جو جالا بنانے کا کام ہے وہ نر مکڑی ہی کرتی ہے. وہ نر مکڑی کے ذریعے سے انجام نہیں پاتا، بلکہ مادہ مکڑی کے ذریعے سے وہ کام انجام پاتا ہے. تو اتخذت بیتا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور جو مکڑی جالا بناتی ہے وہ نر نہیں بلکہ مادہ ہوا کرتی ہے. تو یہاں پہ صیغہ مؤنث سے یہ تحدید ہو جاتی ہے، یہ تعین ہو جاتی ہے کہ جالا بنانے والی جو مکڑی ہے وہ مادہ ہی ہوتی ہے، نر نہیں ہوتی ہے. اسی کی جانب قرآن نے اشارہ کرتے ہوئے اتخذت کہا، اتخذا نہیں کہا. بیتن یہ نکرہ ہے اور اس میں تنوین تحقیر کے لیے ہے.
یعنی جو لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے جو اپنے لیے ایک معمولی سا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی ہی کا گھر ہوتا ہے۔ آخر مکڑی کا گھر کیسے کمزور ہوتا ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے، اور اس کو جاننے کے لیے جب ہم کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکڑی کا گھر ظاہری اعتبار سے بھی بڑا کمزور ہوتا ہے اور معنوی اعتبار سے بھی بڑا کمزور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی گھر ہو تو اس گھر کے لیے ایک دیوار کا ہونا ضروری ہے تاکہ بیرونی ہواؤں سے اپنے مکینوں کو وہ دیوار محفوظ رکھ سکے۔ اسی طریقے سے ہر گھر کے لیے ایک چھت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دھوپ سے اور بارش سے اپنے مکینوں کو محفوظ رکھ سکے۔ ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہونا ضروری ہے تاکہ گھر کے اندر رہنے والے افراد دروازہ بند کر کے اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکے اور خارجی اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ اسی طریقے سے ہر گھر میں ایک مضبوط ستون کا ہونا ضروری ہے اور مضبوط بنیاد کا ہونا ضروری ہے تاکہ جب تیز و تند ہوائیں چلے تو گھر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور گھر محفوظ رہے، سلامت رہے، خارجی اثرات کو قبول نہ کرے۔ لیکن جب آپ مکڑی کے گھر پہ توجہ دیں گے، اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نہ اس میں کوئی دیوار ہے، نہ اس میں کوئی چھت ہے، نہ اس میں کوئی دروازہ ہے، نہ اس کے لیے ستون ہے اور نہ ہی اس کے لیے مضبوط و مستحکم بنیادیں ہیں۔ تو جس گھر میں نہ دیوار ہو، نہ چھت ہو، نہ دروازہ ہو اور نہ بنیاد ہو، نہ ستون ہو، وہ گھر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس گھر میں رہے تو نہ وہ بارش سے محفوظ رہ سکتا ہے، نہ دھوپ سے محفوظ رہ سکتا ہے، نہ گرمی سے محفوظ رہ سکتا ہے، نہ خارجی اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا وہ گھر پائیدار رہ سکتا ہے کہ جب ہوائیں چلیں گی اس کا گھر اڑ جائے گا اور اسے اس کے گھر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے مکڑی کا گھر کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے غیر اللہ کی بندگی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے گھر کی کمزوری کا حال ہے، لیکن معنوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ وہ کس طور پہ کمزور ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان جب کسی کے گھر جاتا ہے یا خود اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد جب کوئی بھی انسان جب اپنے گھر جاتا ہے تو گھر میں جانے کے بعد اسے اگر راحت محسوس ہو، سکون محسوس ہو تو صحیح معنی میں اس کا گھر بڑا پرسکون گھر کہلائے گا۔ لیکن مکڑی کا گھر ایسا نہیں ہوتا۔ مکڑی کے گھر میں اگر کوئی کیڑا چلا جائے، کوئی پتنگا چلا جائے تو وہ جانے کے ساتھ فوراً مقید ہو جاتا ہے اور مکڑی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی مکڑی کا گھر دیکھنے کے لیے تو گھر ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ گھر نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک جال ہے جو اپنے مہمانوں کو شکار کرنے میں مصروف ہے۔ اسی طریقے سے آپ مکڑی کے گھر پہ جب توجہ دیں گے اس میں ایک اور چیز آپ کو نظر آئے گی۔ کوئی بھی جو گھر ہوتا ہے وہ اسی وقت پرامن کہلاتا ہے جب اس گھر کے مکین اور اس گھر کے باشندے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور پیار محبت کی زندگی گزارتے ہوں۔ لیکن مکڑی کے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ جب مادہ مکڑی حاملہ ہوتی ہے اور وہ حمل کی بنیاد پہ انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، کہیں آنے جانے کے قابل نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے وہ اپنے شوہر پہ حملہ کرتی ہے، اسے مار ڈالتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد مکڑی اپنے سارے انڈوں کو ایک تھیلی میں جو کہ جالے سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی جالے سے بنی ہوئی تھیلی میں اپنے انڈوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈوں سے بچے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس تھیلی کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں۔ تنگی محسوس کرنے کے بعد وہ بچے ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کو مار رہا ہے، نر مکڑی مادہ کو مار رہی ہے، مادہ نر کو، اس طریقے سے ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کئی تو وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تھیلی پھٹتی ہے، وہ ایک کے بعد دیگرے بچے باہر نکلتے ہیں۔ ماں اب تک اگر افاقہ پا چکی ہے تو فبیہا، اگر اسے افاقہ نہیں ملا تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جالے سے بنی ہوئی تھیلی سے باہر آ رہے ہیں، مکڑی ان پہ حملہ کرتی ہے اور ان کو کھا جاتی ہے۔ تو جس گھر میں بیوی سے شوہر محفوظ نہ ہو، جس گھر میں بھائی سے بھائی محفوظ نہ ہو، جس گھر میں بہن سے بہن محفوظ نہ ہو اور جس گھر میں ماں سے اس کے بچے محفوظ نہ ہو، وہ گھر امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ تو جس طریقے سے مکڑی کا گھر جو ظاہری اعتبار سے کمزور ہے اور اپنے مکینوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا،
جس طریقے سے مکڑی کا گھر کہ اس میں نہ محبت ہوتی ہے، نہ پیار ہوتا ہے، نہ رحم دلی ہوتی ہے، اور نہ وہ گھر کسی کام کا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے غیر اللہ کی بندگی ہے۔ جو کوئی اللہ کی بندگی چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی میں چلا جاتا ہے، غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی مثال بھی بس یہی مکڑی کے گھر کی سی ہے کہ وہ مکڑی کے گھر میں پہنچا تو گویا جال میں پہنچا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ بالکل یہی حال غیر اللہ کی بندگی کرنے والوں کا ہے کہ جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں وہ غیر اللہ کی بندگی کے جال میں پھنس کر کے جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ اس سے بھی ایک عظیم نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں لوگ اس حقیقت سے آشنا نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس حقیقت کو جان لیتے تو بت پرستی سے باز آ جاتے۔ آج زمانے گزر گئے، یہ حقیقتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ